بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محفل کا آغاز نیم کلاسیکی گانوں سے ہوا۔ یشونت اس دوران اپنے ادھے کا آدھا حصہ پی چکا تھا۔ میں یشونت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اس کی نظر کرم کس طوائف پر ہے۔ نیم کلاسیکی موسیقی کا دور ختم ہوا۔ اس دوران تین نوجوان طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنے لگیں۔ یشونت نے بوتل میں بچی ہوئی ساری شراب گلاس میں انڈیلی اور تھوڑا سا پانی ملایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ ان تینوں طوائفوں نے تمام تماشبینوں کے درمیان آ کر فرشی سلام کیے۔ ابھی وہ طبلے اور سازندوں کے ساتھ قدم ملا رہی تھیں کہ یشونت نے اپنی دوسری جیب سے ایک اور ادھا نکالا۔ وہ بھارت کی بنی ہوئی شراب رم کی ایک قسم تھی۔ چونکہ بوتل گول اور آدھے چپٹے بنے ہوتے ہیں اس لیے بآسانی جیب میں آ جاتے ہیں۔ یشونت نے دوسری بوتل سے کچھ شراب گلاس میں انڈیلی، پانی ملایا اور چڑھا گیا۔ اب وہ پوری طرح سے نشے میں چور تھا۔ جب گانا شروع ہوا تو ویل 1 روپے کی تھی۔ ناچنے والی تینوں لڑکیوں نے رقص شروع کر دیا۔ ان تینوں کے قدم اور رقص کے زاویے ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک ہی جسم کے 3 حصے دکھائی دیتی تھیں۔ ان کے رقص نے محفل کو گرما دیا۔ ویل اب 1 روپے سے 5 روپے تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے چونکہ وہاں یشونت کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور طوائفوں پر اپنی عمارت کا رعب ڈالنا تھا، لہٰذا میں نے 10 روپے کی ویل شروع کر دی۔ بالا خانے کا رواج ہوتا ہے کہ جو زیادہ ویل پیش کرے اسی کے سامنے ناچنا اور ناچتے ہوئے بیٹھ کر ویل لینا ہوتا ہے۔ 10 روپے کی ویل پر دوسرے تماشائی کچھ چونک سے گئے اور میں نے روپے کے 10 نوٹوں کے 10 پیکٹ بنا کر ویل دینی شروع کر دی، لیکن ویل دینے میں وقفہ بڑھا دیا۔ یہی وقت تھا جب مجھے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے مصداق اپنی عمارت کا رعب جمانا تھا۔ میں نے ویل 20 روپے کی کر دی۔ بالا خانے کا اصول ہے 2 یا 2 سے زیادہ افراد اگر ویل پیش کریں تو جو ان میں زیادہ پیسوں کی ویل دے طوائف اسی کے پاس آتی ہے۔ میں اپنے ہمراہ خاصی رقم لے کر گیا تھا۔ 20 روپے کی ایک گڈی کے علاوہ 100 روپے کے 60 نوٹ میرے پاس تھے۔ بیک وقت یشونت نے اور میں نے یشونت کی مخصوص طوائف کو ویل دینے کے لیے اشارہ دیا۔ میرے پاس 20 کا نوٹ تھا اور یشونت نے 10 کا نوٹ آگے کیا ہوا تھا۔ طوائف سیدھی میرے پاس آئی اور ٹھمکے دکھا کر نوٹ لینے کے لیے اٹھی تو میں نے 20 کا ایک اور نوٹ اس کے آگے کر کے اسے بٹھا لیا۔ 20 والے نوٹوں کی گڈی میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ ایک کے بعد ایک نوٹ نکال کر طوائف کو اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ یشونت نے اپنا ہاتھ جس میں 10 کا نوٹ پکڑا ہوا تھا پیچھے کر لیا۔ میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ یشونت مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو میں نے بازو سے پکڑ کر اسے بٹھا لیا اور کہا، یشونت بابو یہ کیا؟ وہ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر کچھ حیران سا ہوا۔ میں نے بے تکلفی سے اپنے ایک بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے ویل پہلے یشونت کے سر پر رکھی اور پھر اس کے ماتھے اور اس کے گال پر رکھنی شروع کر دی۔ طوائف کا کیا تھا؟ اسے تو نوٹ اکٹھے کرنے تھے۔ میری دی ہوئی ویلیں طوائف یشونت کے سر اور گالوں سے چٹکیاں بھر بھر کر لے رہی تھی۔ شراب کے نشے میں مدہوش یشونت نے 1-2 بار رسمی طور پر مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر پھر محبوبہ کے ٹھمکے اور قربت نے اسے بے بس کر دیا۔ اس دوران دوسری 2 طوائفیں مسلسل ناچ رہی تھیں اور بے دلی سے دوسرے تماشبینوں کی دی ہوئی ویلیں لے رہی تھیں۔ کچھ تماشبین مقابلے کی سکت نہ رکھتے ہوئے اٹھ کر جا چکے تھے۔ سازندوں نے بھی اس دوران نیو دھن شروع کر دی، لیکن میں یشونت کی محبوبہ کو اس کے سامنے سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اگر میری ویل کا وقفہ 45 سیکنڈ بھی لگایا جائے تو میں نے یشونت کی محبوبہ کو 1 گھنٹے سے زیادہ اس کے سامنے بٹھائے رکھا۔ دوسری 2 طوائفیں ناچ ناچ کر بے حال ہو چکی تھی۔ میری گڈی میں صرف 4-5 نوٹ باقی رہ گئے تھے تو میں نے 100 روپے کے 20 نوٹ نائکا کو مخاطب کر کے اس کی طرف پھینک دیے تاکہ ان کے بدلے 20-20 کے نوٹوں والی گڈیاں
اس سے لے سکوں۔ اس سے پہلے کہ میرے 4-5 نوٹ ختم ہوتے، 20 روپے والی گڈیاں میرے سامنے رکھی جا چکی تھیں۔ نائکا نے اب مجھ سے اکٹھی رقم اینٹھنے کے لیے رقص بند کروا دیا اور ایک طرح کا وقفہ ہو گیا۔ نائکا نے سب سے کھانے کا پوچھا۔ میں نے سیخ کباب اور پراٹھے منگوائے۔ یشونت نے بھی کباب اور پراٹھے منگوائے۔ میں نے 1000 نائکا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ میں اور یشونت اور اس کی محبوبہ کھانا اکٹھے پچھلے کمرے میں کھائیں گے۔ نائکا نے حامی بھر لی۔ ہم تینوں نے پچھلے کمرے میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اب محفل کا دوسرا حصہ شروع ہونا تھا۔ یشونت اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ لڑکھڑا کر کبھی ادھر گرتا اور کبھی ادھر۔ میں نے نائکا کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نائکا کو مزید 500 روپے دیے اور یشونت کو سنبھالتے ہوئے نیچے آ گیا۔ میرا ساتھی ریسٹورنٹ میں میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی لانے کو کہا۔ جلد ہی ٹیکسی آ گئی۔ چاوڑی بازار کے پیچھے تنگ گلیوں میں جسم فروشی کا دھندا ہوتا تھا۔ میں نے وہاں ٹیکسی روکی۔ یشونت تو ٹیکسی میں ہی خراٹے بھرنے لگا۔ میں اس گلی میں گیا۔ گلی میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سپاہی پہرے پر کھڑے تھے۔ میں نے ان کی طلبی نگاہ بھانپ کر 50 روپے ہیڈ کانسٹیبل کی مٹھی میں رکھ دیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جانے کا گرین سگنل دے دیا۔ میں نے ایک گلی کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا اور ایک جوان اور صاف ستھری عورت کے پاس گیا۔ چھوٹے موٹے غلیظ کمروں میں صرف 8-10 ہی کھلے تھے، باقی سب بند تھے۔ میں اس عورت کے قریب گیا تو وہ بولی، 1 گھنٹے کا 30 روپیہ لوں گی۔ میں نے کہا 300 دوں گا اور 1 گھنٹے میں واپس بھی چھوڑ جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں نے کہا 500 دوں گا۔ اس نے دلاورے نام کے کسی مرد کو بلانے کے لیے آواز دی اور میری آفر بتائی۔ دلاورے بولا، کہاں لے جانا ہے؟ میں نے کہا دریا گنج۔ اس نے کہا کوئی چکر ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، ایک ہندو کو جس نے کئی مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا ہے رسوا کرنا ہے۔ اس نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ثبوت؟ میں نے کہا کہ کمرے میں آؤ، ثبوت دکھاتا ہوں۔ ثبوت دیکھنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے سچی بات کی ہے۔ آپ مجھے بھلے آدمی لگتے ہو۔ میں زری کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ 1 گھنٹہ کے بجائے آپ اسے بے شک صبح تک اپنے پاس رکھیں، مگر صبح تک واپس چھوڑ جائیں۔ اور ایک بات، ایک سے زیادہ آدمی اس کے پاس نہ جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایک آدمی بھی نہیں جائے گا، ہمیں بس اس ہندو کو رسوا کرنا ہے اور بس۔ اس نے زری کو میرے ساتھ جانے کا کہا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا۔ زری 5 منٹ میں میک اپ درست کر کے باہر آ گئی اور میں اسے لے کر گلی سے باہر آ گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر میں بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر یشونت کے ساتھ زری اور ساتھ میرا ساتھی بیٹھ گئے۔ میں نے اسے دریا گنج جانے کا کہا۔ دریا گنج جانے کے راستے میں کوئی آبادی نہ تھی، صرف درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ادھر رک جائے۔ اپنے ساتھی کو میں نے سوئے ہوئے یشونت کو جھاڑیوں کے پیچھے لے جانے کا کہا اور زری کو بھی اس کے پیچھے جانے کا کہا۔ ڈرائیور کو میں نے 100 کا نوٹ دے کر کہا کہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر یوں کھڑے ہو جاؤ جیسے انجن خراب ہو گیا ہے، ہم 15-20 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، باؤ جی صرف 20 منٹ؟ جاؤ باؤ جی، موج کرو موج، خالصہ تہاڈا ایتھے 4 گھنٹے تک انتظار کر لے گا۔ چاوڑی بازار اور پھر جسم فروشی کے اڈے سے ایک عورت کو ساتھ لاتے ہوئے وہ ہمارے ارادے کو سمجھ گیا تھا۔ میں ہنسا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر خود بھی جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ یشونت نشے میں چور زمین پر ڈھیر پڑا تھا۔ میرے ساتھی کو بھی علم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے یشونت کے سارے کپڑے اتارنے کا کہا۔ ادھر زری کو بھی کہا کہ وہ بھی ادھر اوٹ میں اپنے سارے کپڑے اتار دے۔ 5 منٹ میں دونوں کپڑوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ میرا ساتھی اور میں دونوں مسلح تھے۔ میرے ساتھی کے پاس 2000 روپے تھے۔ میں نے اس سے ساری رقم لے لی اور اپنے بھی سارے نوٹ نکال کر یشونت کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یشونت کو میرے ساتھی نے زمین پر بیٹھتے بیٹھتے کھڑا کر کے سہارا دیا۔ میں نے زری سے کہا کہ وہ یشونت کے بالکل ساتھ کھڑی ہو کر یشونت کے سینے پر اپنا سر رکھ دے۔
اب पोज कुछ यूं था कि दोनों बिल्कुल नंगे झाड़ियों के पीछे खड़े थे। जरी उसके साथ लिपटी हुई थी और यशवंत ने अपना हाथ उसके पीछे से निकालकर उसके जिस्म के सामने रखा हुआ था। मैंने साथी से कैमरा लेकर इस पोज में और कई दूसरी पोजीशंस में 12 तस्वीरें लीं। उसके बाद नोट मैंने यशवंत के हाथ से लेकर अपने पास रख लिए। साथी ने यशवंत को कपड़े पहनाए, जरी ने अपने कपड़े पहने। इस काम से फारिग होकर हम जब टैक्सी के पास गए तो तकरीबन इस सारे काम में 30 मिनट लग गए थे। टैक्सी ड्राइवर हैरान था कि 3 आदमी इतनी जल्दी फारिग कैसे हो गए। मैंने उसे वापस चावड़ी बाजार चलने को कहा। गली के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रुकवाई और जरी को वापस चले जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे घर तक छोड़कर आए, वरना पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती हमरा ले जाएंगे। मैं जरी को उसके कमरे के पास छोड़कर वापस पलटा तो वही पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 50 रुपए की रिश्वत की गर्मी की वजह से वो मेरे जाने और वापस आने पर मुस्कुराए। अब मैंने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन पर चलने का कहा। रेलवे स्टेशन पर हमने टैक्सी छोड़कर दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की तरफ रवाना हुए। यशवंत के घर की गली से चंद कदम दूर मैंने टैक्सी रुकवाई। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मेरा साथी सोए हुए यशवंत को उसके घर छोड़ने चला गया। बकौल उसके यशवंत के लड़के ने दरवाजा खोला था। मेरे साथी ने यशवंत को उसके हवाले किया और तेजी से वापस आ गया। यशवंत के लड़के ने मेरे साथी से कोई सवाल न किया, शायद ये उसके रोज का मामूल था। मैंने अपने साथी को मोहल्ला फिराश खाना के करीब उतार दिया। इससे ली हुई रकम उसे वापस लौटा दी और कहा कि फिल्म अर्जेंट वॉश करवाकर हर फोटो की 3-3 कापियां बनवा लेना। मैं अगली शाम 7 बजे चावड़ी बाजार के उसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा। साथी को रुखसत करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को न्यू दिल्ली चलने को कहा। लोधी होटल से आगे गुजरकर मैंने टैक्सी को फारिग किया और टहलता हुआ वापस होटल आ गया। कारीन कराम, आप दास्तान का ये हिस्सा पढ़कर या आइंदा आने वाले वाकयात पढ़कर मुझे गिरा हुआ ब्लैकमेलर और न जाने क्या क्या कहेंगे, मगर बखुदा मैंने जो भी किया वतन की खातिर किया। इसमें मेरा अपना जाती कोई मफाद न था। दुश्मन अपने मुल्क के दिफाई राज तश्तरी में रख कर पेश नहीं किया करता। भारत ने पाकिस्तान को कभी दिली तौर पर आज तक तस्लीम नहीं किया। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को खत्म करके अपने अखंड भारत का ख्वाब पूरा कर सके। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तानी कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की वफात पर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी और कायद की तदफीन में मसरूफ थे कि भारत ने मौका को गनीमत जानते हुए हैदराबाद दक्कन पर हमला कर दिया और इस बड़ी और मुतमव्विन रियासत को, जो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुकी थी, कब्जे में लेकर उसे अपने अंदर जम कर लिया। कश्मीर में 7 लाख फौज भेजकर उन कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत से भी बढ़कर खुली छूट दे दी। शराबी कबाबी यहया खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियों की चपकलश का फायदा उठाते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। ऐसे दुश्मन से कभी खैर की तवक्को नहीं। दूसरी बात जो अर्ज करनी है कि हम 5 साथी भारत में हिंदू बनकर रह रहे थे और हम अपने वतन की बका के लिए दुश्मन के दिफाई राज चोरी करने गए थे, न कि किसी तबलीगी मिशन पर। हमने वॉलंटियर किया था कि हम भारत में हिंदू बनकर रहेंगे और अपना काम सरंजाम देंगे। मिशन के आखिरी दौर में मैं अपनों की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया और 3rd डिग्री का 1 माह 6 दिन भरपूर इस्तेफादा किया। उनकी मेहमान नवाजी के सबूत आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। अगले रोज मेरे 2 साथी मुझे चावड़ी बाजार के उस रेस्टोरेंट में मिले। वो मुझे देखते ही हंसते हुए मेरे पास बैठ गए और रात खींची गई 12 तस्वीर का सेट मेरे सामने रख दिया। ये तस्वीर बिल्कुल साफ आई थी और फ्लैश ने पीछे झाड़ी को भी नुमाया कर दिया था। 2 सेट और नेगेटिव वो एहतियाती तौर पर घर छोड़ आए थे। इन तस्वीरों की वजह से यशवंत मुझे बिल्कुल बेदस्तो पा नजर आ रहा था। उसकी कमजोरी हाथ आ चुकी थी। अब मुझे करना यह था कि यशवंत से मिलकर उसे ये तस्वीरें दिखाकर उसके भयानक अंजाम की तस्वीर कशी करनी थी, ताकि वो मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैंने फैसला किया कि यशवंत को मिलने के लिए
2-3 دن کا وقفہ لیا جائے۔ گزشتہ رات وہ اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ میری تمام کارروائی کے دوران اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اگر اسے کوئی بات یاد آئی بھی تو شاید وہ اسے خواب سمجھے۔ اگر سب کچھ یاد آ بھی جائے تو اپنے ساتھ گزری ہوئی واردات کے اثر سے سنبھل جائے۔ اسے فوری ملنے اور تصویر دکھانے سے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے افسران کو سب کچھ بتا دے۔ میں نے اسے چند روز شش و پنج میں اور ہمارے اگلے قدم اگر اسے سب یاد آ گیا ہو کہ انتظار میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہم ریسٹورنٹ میں 3-4 گھنٹے بیٹھے رہے لیکن اس رات یشونت نہیں آیا۔ جو یشونت کے ساتھ اس رات گزری وہ ہمارا طے شدہ منصوبہ نہ تھا، یہ محض اتفاق تھا کہ پہلے روز ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اب مجھے بازی جیتنے کے لیے اپنے پتے نہایت ہوشیاری سے کھیلنے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جو عیسائی سویپرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو کہنا کہ اپنا کام نہایت ہوشیاری اور تیزی سے ختم کریں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر یشونت کو قابو کر لیا تو عیسائی سویپرز کے ذریعے مزید کام جاری ہو سکے۔ میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ وہ اگلی صبح یشونت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے کہ نہیں۔ اس کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگائیں اور ہر شام اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں۔ جو ہی وہ بالا خانے جائے تو ایک اس کا پیچھا کرے اور دوسرا اکبر ہوٹل کی لابی میں آ کر مجھے انفارم کرے۔ غرض ان انتظامات کے بعد 4 روز تک میں نے یشونت کا انتظار کیا لیکن وہ چاوڑی بازار کی طرف نہیں آیا۔ دوسرے سویپرز کی نگرانی کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے بھی کوئی مثبت نتائج نہیں مل رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے خود یشونت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مزید وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کے دفتر سے واپسی کے وقت اس کے ساتھ بس میں سوار ہو جائے اور کسی بس اسٹاپ کے نزدیک پہنچ کر ایک چٹ اس کے ہاتھ میں تھما دے اور اتر کر غائب ہو جائے، اور دوسرا ساتھی اس کے گھر کے اسٹاپ تک اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا اس چٹ پر لکھے ہوئے پتے پر جاتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ یشونت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ چٹ پر میں نے انگلش میں لکھا تھا کہ چٹ پڑھ کر اس پر لکھے ہوئے مطلوبہ ایڈریس پر گھر جانے سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے ساتھی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ فیصلہ تو میں کر چکا تھا، انہیں بھی تو رسمی طور پر بتانا تھا۔ سب نے میری تجویز مان لی، لیکن ایک کام کا انہوں نے اضافہ کر دیا۔ چٹ سے لے کر یشونت سے ملاقات تک اور بعد میں مقررہ مقام پر پہنچنے تک وہ مسلح ہو کر میری نگرانی کریں گے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ میرا بچاؤ کر سکیں۔ میں نے بھی یہ مان لیا۔ پلان تیار ہو گیا اور اگلے روز اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد تھے۔ اسی لیے میں اپنے 5 کے گروپ کو 5 مین آرمی کہتا تھا۔ میں نے اپنے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ جب میں اور یشونت ریسٹورنٹ سے باہر نکلیں تو اس کی اور میری ایک تصویر بنا لیں۔ چونکہ شام ہو چکی ہوگی اس لیے فلیش گن کا استعمال لازمی کرے۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں ہوٹل واپس آ گیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کے 50-50 چانس تھے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر طرح کی منصوبہ بندی کی تھی۔ چٹ ملنے کے بعد یشونت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے افسران سے مل سکے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ جھاڑیوں میں پیش آنے والا واقعہ اسے یاد ہو اور اس نے اپنے افسران کو بتا کر چوکنا کر دیا ہو۔ ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے کے لیے یشونت کی نگرانی اور حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا ہو اور ساتھ ہی ہمیں ٹریپ کرنے کا بھی انتظام کر دیا گیا ہو۔ ایسے حالات میں پیش آنے والے واقعات سے میں بخوبی واقف تھا، لیکن میری چھٹی حص مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ میری تربیت کے اختتام پر میرے سینئرز نے جو میری رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی۔ اس کی آخری سطور مجھے اب بھی یاد ہیں۔ In my opinion, he is an indestructible optimistic.
یعنی میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہ ٹوٹنے والا اور پر امید شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا کہ وہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے گئے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے جو بھی میں نے غیر اخلاقی کام کیے ہیں، وہ اس کی اصلیت بخوبی جانتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے کامیابی ضرور ملے گی۔ میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے، اس کی بیٹی اور اس کے آشنا اور دیگر افراد اور یشونت کی زری کے ساتھ پکچرز کو الگ الگ لفافے میں ڈال کر رکھ لیا، اور اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈ بھی ساتھ لے لیے، اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بھی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں چارج اپنے 2 نمبر کے حوالے کیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ہنسی مذاق سے ان کا دل بہلایا۔ میں ہوٹل سے اپنے ہمراہ احمد نگر کی فوٹو فلم اور یشونت کی ایکسٹرا پکچرز اور ان کے نیگیٹو بھی ساتھ لے آیا تھا، وہ بھی میں نے اپنے 2 نمبر کے حوالے کر دیے۔ اب میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو مجھے قابل مواخذہ بناتی۔ آخری ہدایات دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام 4 بجے کے قریب میں سرائے بیرم خان کے اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا جہاں یشونت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آ گئے۔ ایک کے پاس ایک بیگ میں کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم آپس میں دوسرے سے فاصلے پر ایک چھپر نما چائے خانے میں بیٹھ گئے۔ جلد ہی وہ میرا ساتھی بھی آ گیا جس نے بس میں یشونت کو چٹ دینی تھی۔ وہ اس چائے خانے کے قریب کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ٹہلتا ہوا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بس میں یشونت کو چٹ دینے کے بعد بس میں اتنا رش ہونے کی وجہ سے یشونت اسے دیکھ نہیں سکا، اور اسی رش میں وہ بس سے مسافروں کے ساتھ نیچے اتر آیا، اور دوسرا ساتھی بھی بس میں یشونت کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں اور اب یشونت اور اس چوتھے ساتھی کا انتظار ہے۔ اب ہم سب امید و بیم کی کیفیت میں یشونت کا انتظار کر رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اس گفتگو کا اعادہ اور اسے مزید پر اثر بنا رہا تھا جو میں نے یشونت سے کرنی تھی۔ اسی گفتگو پر ہمارے اس مشن کا دار و مدار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یشونت کو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے کا وہ بھیانک دور شروع کروں گا جو اس ہوٹل سے شروع ہو کر اس کے سارے خاندان کو لے ڈوبے گا، اور اگر وہ تعاون کرتا ہے تو پھر اس کی حفاظت اور مالی لالچ دے کر اسے اپنے راستے پر چلانا ہے۔ قریب 6 بجے اسی ہوٹل میں سے گزرتے ہوئے میرے ساتھی نے سیٹی بجائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ یشونت کی آمد کی اطلاع تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے میں نے مردہ قدموں سے یشونت کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر میرا وہ ساتھی جو اس کے تعاقب میں تھا نظر آیا۔ میں چھپر ہوٹل سے اٹھا اور اس ساتھی کے قریب سے گزرا۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ یشونت گھر سے بہت پہلے ایک سٹاپ پر اتر کر سرائے بیرم خان کی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ میرا ساتھی بھی اسی بس میں سوار ہوا۔ کوئی نگرانی نہیں ہو رہی۔ سب اوکے کی رپورٹ کے بعد میں ریسٹورنٹ کی طرف گیا۔ ریسٹورنٹ میں یشونت کونے کی ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں جب اس کی میز کے سامنے گیا تو اس نے مجھے دیکھا تو یکدم چونک گیا۔ اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی، اور اسی گھبراہٹ میں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں یشونت کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو 2 کافی اور سنیکرز لانے کا کہا۔ یشونت اپنی گھبراہٹ میں نمستے اور رسمی کلمات کہنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یشونت بابو، میں نے ہی آپ کو یہاں بلایا ہے اور آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہے۔ یشونت نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو اس روز بالا خانے میں بیٹھے تھے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ میں نے ذرا تحکمانہ لہجے میں کہا کہ دیکھو یشونت، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے مت ٹوکو۔ یہ شمی کا بالا خانہ نہیں ہے۔ شمی اس کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ حیران اور سراسیمہ وہ مجھے دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دیں اور ان کے نام بھی بتا دیے، اور پھر اس کی لڑکی کے اسکول اور اس کے آشنا کی تصویر بھی سامنے رکھ دی۔ ان تصاویر کو دکھا کر میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا
میں نے کہا مسٹر یشونت، میں تمہارے گھر والوں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اتنا تم بھی نہیں جانتے، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات، اور یہ کہہ کر میں نے جھاڑیوں والی 12 تصاویر اس کے سامنے رکھ دی۔